السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 146 وَكَأَيِّن اور کتنے ہی ہیں من نبی قاتلہ جہاد کیا معاہ ان کے ساتھ ربیون بہت سے اللہ والوں نے کثیرم بہت سے فما وہنوا پس انہوں نے ہمت نہ ہاری لما اصابہم جو پہنچی انہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں تکلیف وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور ہوئے ومستکانوا اور نہ انہوں نے ہمت ہاری واللہ اور اللہ تعالی یحب الصابرین صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ پاک پچھلی آیات کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہمیں غزوہ احد کے بارے میں تسلی بھرے الفاظ کے ساتھ نواز رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی آپ سے پہلے کتنے نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، یعنی کہ جس طرح صحابہ کرام اللہ والے تھے اس طرح ان کے ساتھ بھی ایک جماعت تھی، ایک ٹیم تھی، ایک فورس تھی جو کافروں کے ساتھ لڑی، اور ان کے ساتھ بھی جو کافر ہوا کرتے تھے وہ بھی اتنے ہی سخت اور اشد ہوتے تھے اپنے رویوں میں، اور ان کے پاس بھی اتنا ہی مال و متاع ہوتا تھا، بلکہ شاید ان سے بھی زیادہ۔ لیکن ان مسلمانوں نے اپنے نبی کے ساتھ، ان اللہ والوں نے اپنے نبی کے ساتھ ہمت نہیں ہاری، اور جو بھی انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچی وہ اس پر کمزور نہیں پڑے، ہار نہیں مانی، اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت بھی نوش کیا اور فتح بھی حاصل کی۔ تو اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے تو قرآن پاک میں ہر جگہ یہی پڑھا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بلند درجہ عطا فرما دیا کہ میں صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ خوش بختوں کو نصیب ہوتی ہے، لہٰذا اگر اس جنگ کے علاوہ اس آیت کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، ہم کسی معاملے میں ہمت ہار جائیں جس بھی وجہ سے ہمیں دنیا میں تکلیف پہنچی ہے، تو ہمیں اس آیت کو پڑھ کے ہمت اور حوصلہ کرنا چاہیے، نہ ہمت ہارنی چاہیے، نہ کمزور پڑنا چاہیے، بلکہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، تو اللہ کی محبت ساتھ دے گی، وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرے گا۔ تو یہ کتنی پیاری ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے اور خوشخبری۔ آیت نمبر 147 وما کان قولہم اور نہ تھی ان کی بات الا مگر ان قالوا کہ تو کہتے ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہ و اسرافنا اور جو زیادتیاں کی فی امرنا ہم نے اپنے کام میں، وثبت اقدامنا اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہمیں فتح دے علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور یہ دعا اللہ والے مانگتے آئے ہیں، اور ان کی بھی یہی گفتگو تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام تھے اور ان کی قوموں نے جب جہاد کیا تو وہ بھی میدان جہاد میں یہی دعا مانگتے تھے۔ آپ بھی یہی دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو زیادتیاں ہم سے اپنے کام میں ہو گئیں ان کو معاف فرما دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں دشمن کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں فتح اور کامیابی عطا فرما۔ اور یہ آیت ہمارے عام معاملات میں بھی، زندگی میں بہت سارے معاملات میں جہاں بندہ پھنس جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ التجا کرے تو اللہ ضرور قرآن پاک کی آیات کے صدقے میں اس کی التجا کو قبول فرمائے گا۔ یہ دعا بھی ہے اور یہ ہدایت نامہ بھی ہے کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو بندے کو اڑ نہیں جانا چاہیے، اس پہ فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، اور پھر دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ آئندہ غلطی نہ ہو، ہمارے قدم ثابت رہیں اور ہمیں دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما۔ آیت نمبر 148 فآتاہم اللہ پس عطا فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخراتی اور آخرت کا حسنہ بہترین ثواب، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ تو جو شخص اپنے اعمال میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے اور اپنے رب سے التجا کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کا ثواب عطا فرماتا ہے کامیابی کی صورت میں،
اس مقصد سے نکل جاتا ہے وہ ہمت سے کامیاب ہو کر، اور آخرت کا ثواب عطا فرماتا ہے جنت اور رضائے الہی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ یہ دونوں جو بندے کو مل رہی ہیں چیزیں، یہ اس کے صبر کرنے پر ہیں، اس کے ہمت نہ ہارنے پر ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ احسان ہی ہے نا کہ بندہ اپنے رب کی ہر چیز کو صبر و حوصلے کے ساتھ گزار لے، برداشت کر لے، ہمت کے ساتھ گزار لے، اس بات سے نکل جائے اور کامیابی کے ساتھ نکل جائے، اللہ پر گلہ شکوہ نہ کرے، بلکہ یہی کہے مولا اگر تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ تو یہ احسان ہے، یہ محسنین کی علامت ہے۔ تو اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان آیات کے صدقے اپنے محسنین اور صابرین میں شامل فرمائے اور شاکرین میں شامل فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 149، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم پیروی کرو گے، الذین کفروا، کافروں کی، یردوکم، تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا، تو تم لوٹو گے، خاسرین، نقصان اٹھاتے ہوئے۔ جو پہلے انبیاء کرام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کی قوموں نے ان کا ساتھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وقت آیا تو اصحاب رسول نے ان کا ساتھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تو یہی چاہیں گے کہ تم واپس دین سے پھر جاؤ اور نقصان اٹھاتے ہوئے لوٹ جاؤ، لیکن اگر تم ایمان والوں کا کہا مانو گے تو تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگے۔ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو دونوں جہانوں کی کامیابی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ آیت نمبر 150، اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، مولاکم، تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ تو احد کے مقام پہ ہم نے دیکھ لیا تھا نا کہ سب سے بہترین مددگار نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ آیت نمبر 151، سنلقی، ہم ان قریب ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں، رعب، رعب، بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل، جس کے لیے نہیں اتاری بھی سلطانن، کوئی بھی دلیل، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس، اور بہت ہی برا، مثوی، ٹھکانہ ہے، الظالمین، بہت بری جگہ ہے ظالموں کے ٹھہرنے کی۔ اس کو دیکھنے، اس کا مظاہرہ غزوہ احد میں ہو گیا تھا۔ غزوہ احد میں کفار نے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے بہت سارے لوگ شہید کیے، اور خود بھی وہ کافی زیادہ زخمی ہو گئے۔ مسلمانوں کے حوصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے پست کر دیے۔ اگر وہ چاہتے تو مدینہ ان کے سامنے تھا، کیا تھوڑا سا 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، سامنے نظر آ رہا تھا، وہ مسلمانوں کو ایسے ہی روتا تڑپتا چھوڑتے اور مدینہ پہ حملہ کر دیتے تو کوئی مزاحمت نہ کر سکتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ریزن یہ آیت ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اب مسلمان زخمی تھے، آپ دیکھیں کافر چاہتے تو وہ سارا کچھ لٹا کے آئے ہوئے تھے، اپنی بیویاں بھی ساتھ لائے ہوئے تھے اور سارا مال اسباب بھی لے کر آئے تھے، چاہتے تو مدینہ پر حملہ کر دیتے، لیکن مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے، اور وہ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور جب وہ بھاگے ہیں تو پیچھے سے مسلمانوں نے حمراء الاسد، یہ ایک مقام ہے جہاں تک 8 کلومیٹر دور، 8 میل دور ہے مدینہ سے، مسلمانوں نے ان کا پیچھے سے تعاقب کیا کہ یہ اب لوٹتے ہیں تو اب ان پر حملہ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دشمن 1 ماہ کی مسافت پر خوف زدہ رہتا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا رعب ہے کہ دشمن کے اندر اتر جاتی ہے اور وہ حملہ کرتے وقت 100 بار سوچتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔